وہ جنگ میں ہی اٹکا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. اور 6 ستمبر کا ہم سنا کرتے تھے، ونس اپون اے ٹائم پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا. 7 ستمبر تو پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں منفی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر دماغ میں منفیت گھس جاتی ہے، اور پھر ہم ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا ہر اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے. فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان میں. کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ سسٹم کی وجہ سے. سسٹم ہماری ایک اصطلاح ہے، کبھی اکیلے میں اچھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا. ہوا یہ تھا، میں اس جنگ جیتنے سے، جو پاکستان جنگ جیتا ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا، جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے، جو مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے. ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے. بنگلہ دیش انہوں نے توڑا، 65 کی جنگ یہ ہارے، حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم. اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں خاص عہدہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا. وہ جنگ ہم جیتے تھے، ہارے نہیں تھے. 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے. تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے. لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش. دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی، کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے. اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اللہ نہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں، یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے. یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں. کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو ہے. ہم جب بات کرتے تھے نا، یہ بھوٹ پالیشی ہیں، یہ فوج کے پٹھو. ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے. ہم ملک سے محبت کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا، وہ صرف فوج ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے. تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے، سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا. بھائی جتنا ہے جرم ہے. اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی، اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا. وہ 100% غلطی تھی. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو، فوج کے. اچھا، اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے، ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے. پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی. اگر ایک غلطی کی ہے، اس سے جو نقصان ہوا ہے، تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے؟ پھر فوج نے کی ہے. تو صبح و شام مناظرے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے. جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی، ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی. لیبیا اکنامکلی بھی مضبوط تھا، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا، اس کی واٹ لگائی. پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے. تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا. دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں بھائی آپ اپنے فوج کی، اپنے ملک کی قدر کرو، ورنہ پاکستان جائے گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات کو. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں، دھمکیاں دی ہیں، تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے.
सुन के डिप्रेशन में जाते, मैंने तो फिर मोबाइल देखना छोड़ दिया। दुनिया में किस कदर बड़ी बेगैरती है यार, आपके मुल्क को कोई धमकियां दे रहा हो और आपकी ताकत फौज जो है वो लड़ रही हो या लड़ने की बात कर रही हो, आप अपनी अस्करी ताकतों ही को आप डीमोटिवेट करना शुरू कर दें। अबे ये क्या लड़ेंगे, इनको आवाम से फुर्सत मिलेगी तो लड़ेंगे, वो मारे जा रहा है, ये कुछ भी नहीं। वहां से इतनी दूर से ड्रोन यहां तक पहुंचा कैसे? एक बेशरम ने तो वीडियो बनाई कि 24 मिसाइल उन्होंने दाग दिए। और क्या जंग जीतना किसे कहते हैं? तुम अभी तक तमाशे देख रहे हो, ड्रोन सारे निशाने पे आके लग रहे हैं, तुम तमाशे देख रहे हो। ये क्या लड़ेंगे? कार्टून बना बना के शाये कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है यार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? सहाबा किराम को वक्ती तौर पे जंग में शिकस्त हुई थी, ग़ज़वा उहद में, तो भी आपने उस शिकस्त को शिकस्त बोलो नहीं कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया? ना ना ना, तुम तो लड़ने वाले हो भाई, पलट के हमला करने वाले हो। ये वक्ती तौर पर तो सबके साथ होता है जंग में। दिल का लय्यामुन उदाविलुहा बैनन नास, जंग में कभी हमें शिकस्त कभी उनको शिकस्त, ये तो जंग का हिस्सा है। सहाबा का आपने हौसला बढ़ाया, हालांकि वो जंग से फरार हुए थे, चंद असहाब वक्ती तौर पे वो फरार हुए। कैसी मोटिवेशन मिली सहाबा को, वापस पलटे और हमला किया और भगा दिया उनको। तो हम ये कह रहे थे भाई, अगर फौज को बिलफर्ज शिकस्त हो भी रही है तो भी बोलो नहीं भाई, हम तो पलट के हमला करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे यहां जो गद्दार वतन लोग हैं उनके आप वीडियोस देखो। जंग जब होती है ना तो गद्दार और वफादार सामने आ जाते हैं। फिर हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, उनका तो बहुत पहले ही से ये है, उनका एक वो कहते हैं भाई आपके पास आपकी फौज के अलावा बचा कुछ भी नहीं है। शुरू से ही 1-1.5 साल पुरानी वीडियो उनकी शाया हुई है, पहले भी शाया हुई थी। कितनी उन लोगों ने बुरा भला कहा उनको, जब उन्होंने एक आम फौजी के हाथ चूमे। लोगों ने कहा ये देखो, किसी को देखना हो ना जामे तो रशीद फौज का टट्टू है, इस तरह के अल्फाज, तो ये देख लो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को फौजी के हाथ चूम रहे हैं। हम हर जगह वजाती बयान दे रहे हैं, ओ भाई एक फौजी का हाथ चूमने से फौज के टट्टू कहां से हो गए? अल्लाह के बंदो, ये तो लड़ने वाला आदमी है, इसकी तो कोई हौसला अफजाई नहीं कर रहा। एक बड़े बुजुर्ग उन्होंने कहा भाई तुम हमारे मुहाफिज हो। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब बताते थे कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होता तो आज हमारी दाढ़ियां सलामत ना होती, आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती। तो मैदान में लड़ने वाले ये फौजी ना होते तो आज हमारी पगड़ियां सलामत ना होती, हमारी औरतों की इज्जतें महफूज ना होती। यकीन ना आए तो जाओ दोबारा हिस्ट्री पढ़ो भाई, हालात देखो जाके। पाक दामन औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं इस्लामी मुल्कों में, जहां उनकी फौजी ताकतें कमजोर हुई हैं। और ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतें बड़ी बेगैरत होती हैं, ये कभी डायरेक्ट अटैक नहीं करती, ये हमेशा पहले उनकी अपनी अवाम को खिलाफ करती हैं। ये वहां की अवाम को ये मुखालफत पे लेकर आएंगे, अवाम को मुखालिफ करेंगे, फिर देखेंगे जब अवाम ही उनको मारने के लिए तैयार हो गई अपनी अस्करी ताकतों को, फिर ये अटैक करते हैं। इनका उसूल ही यही रहा है हमेशा से, यहां भी यही माहौल। आर्मी चीफ के कार्टून बन रहे हैं भाई, दुनिया में कहीं कोई मुल्क ऐसा नहीं होता जो अपनी आर्मी चीफ के कार्टून बनाना शुरू कर दे और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे, चाहे आपको उससे कितना भी इख्तलाफ हो। इतना भोंडापन पाकिस्तान में हुआ है ना, जिनको भी मुल्क से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, वो इस पे स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे कि ये गलत हो रहा है। लेकिन रोके कैसे? जो रोकने की बात करेगा उसको भी सरकारी दरबारी इसमें डाल दिया जाता। अब जब इंडिया ने धमकी दी है, उलमा मुतहर्रिक हुए कि भाई अब तो अगर इंडिया ने ये हमला कामयाब कर दिया तो अब तो गए हम काम से, क्योंकि अंदर जो खलफशार चल रहा है ना फौज के खिलाफ, वो बहुत खतरनाक चल रहा था। इतनी वीडियोस टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे हर शख्स बकवास कर रहा है। और जब इंडिया धमकी दे रहा है तो जाओ पंजाबी तुम खुद जाके ये जंग लड़ो, हम तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा होता है यार। हालांकि जो मुहिब्बे वतन थे, बलोच, पठान, पंजाबी, सब एक प्लेटफॉर्म पे थे। चंद गद्दार, हमारे उलमा ने हमें कहा भाई वाघा बॉर्डर पे जाओ, इन फौजियों को हौसला दो। मुझे बड़ा डर लग रहा था। डर इंडिया से नहीं लग रहा था, मोदी से नहीं, डर ये था कि हमारी कौम ने जैसे फौजियों की वाट लगाई हुई है ना, ऐसे ही अगला नंबर किसका है? हमारा।
لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے ہیں, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں, ابھی موقع ہے جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے, 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامعۃ الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا, کچھ دائیں بائیں لوگوں نے, تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے. 1 روپے کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں, جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں, تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں, کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے, فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے, جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے, ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں, انجینئرز بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں, جو انڈوے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے, اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے. ایسا ہے نہیں, لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ, لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے, تو تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا, یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ, خاندانی ہے, اتنے اونچے اونچے قد. وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے, ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ, یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے, کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی, میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو, پھینکے جا رہا ہے, لمبی لمبی پھینکے جا رہا ہے, اچھل رہا ہے. ابے اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا, پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی, لنگور تلا سا تھا نا, بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے, پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ, حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہم نے کر دی. ایک جھوٹی خبر, جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا, لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا, ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی, دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ. بہت تم خود چیخو گے, خود کمبخت کروا رہے ہو, اور ڈال کس پہ رہے ہو, ہم پہ ڈال رہے ہو, پاکستان پہ ڈال رہے ہو, کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی, میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے, مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے, مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو, ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے, پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے, ساری دنیا. بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو, اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو, پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر, کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا ہوں. تو تم کیا چاہتے ہو, ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا, وقت پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں.
لیکن وہ 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ پی آئی اے والا تو بارڈر کے اوپر سے جلدی بھی پہنچتا ہے, وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا کہ آپ پی آئی اے سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے. وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا, تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ٹیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہیں لوگوں سے, اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی تم, بے وقوفوں والی باتیں. وہ سویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, عوام کی جو غدار ہے وطن ہے, میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ, وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھیر کے دنوں میں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے. میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں, میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو.